نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے۔ کہا کسی شخص کی اس انداز میں اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ ذکر کیا جائے تو اسے برا لگے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے ورنہ تو بہتان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ غیبت کسی کی کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید حدیث ملتی ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ زنا سے بھی زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، زنا ایسا گناہ ہے کہ جب زنا کرنے والا اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن جو شخص جس کی غیبت کرتا ہے، جب تک وہ اسے نہیں معاف کرے گا اللہ اسے نہیں معاف کرتا۔ غیبت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس شخص سے زیادہ قابل، عامل، عالم، فاضل سمجھتے ہیں۔ ہمیں تکبر ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، ارے وہ میں تو 10 منٹ میں پوری تیار ہو جاتی ہوں، میرا تو میک اپ بھی نقصک کے ساتھ صحیح آ جاتا ہے، اور اس کو دیکھو 10 منٹ کے بعد ایک لپسٹک ہی لگائی ہے اور وہ بھی دیکھو کیسی۔ اور میرے گھر میں جب ولیمہ ہوا تھا تو میں نے تو جو ٹائم دیا اس پہ شروع کر دیا، اور کل میں جہاں رات کو گیا تھا انہوں نے تو ایک تاریخ دی تھی اور رات کے 12 بجے دوسرے دن ولیمہ کھلایا۔ آپ نے ایک کام اچھا کیا کہ وقت پہ کھلایا، لیکن آپ نے تو اس کی برائی کر دی۔ میں اور انا، یہ وہ وجہ ہے جو ہم سے لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرواتی ہے۔ ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی کیا آپ اس کی شادی میں گئے تھے؟ نہیں بھائی میں تو نہیں جاتی، میں تو نہیں جاتا۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس کی تو اوقات ہی کیا ہے، 2 ڈگریاں ہیں اس کے پاس، اس پر اس کو اتنا نخرے ہیں، اللہ نے بس مال دے دیا ہے۔ ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کسی کو حقیر جاننا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر حسد ایسی برائی ہے جو ہم سے اتنا عظیم گناہ کرواتی ہے۔ اگر کسی نے کسی کی تعریف کر دی کہ دیکھو وہ تو وقت پر آ جاتی ہے اور کام بھی بڑا جلدی جلدی کرتی ہے، اور کوئی میٹنگ کی بات ہوئی کہ دیکھو وہ تو ہر میٹنگ کو اٹینڈ کرتی ہے، لیکن مجھ سے یہ خوبیاں نہ برداشت ہوئی، وہ میٹنگ میں تو
اس لیے آتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تاکہ اس کا نام ہو اور وہ ان کی نظروں میں اچھی بن جائے، تاکہ اس کا پروموشن ہو جائے۔ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے ہم برائی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس شخص سے اصل میں کوئی نہ کوئی ہمارے دل میں تنگی ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تعریف بھی کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا نقطہ لے آئے برائی کا کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں اس کے لیے کوئی غلط خیال جنم لے، اور پھر منفی سوچ کہ تم کو پتا ہے وہ کیوں آئی تھی تمہارے پاس؟ اس لیے آئی تھی کہ اس کے گھر میں شادی ہے اور تمہیں وہ اس کے زیور کی ضرورت ہے، وہ اس لیے تمہارے گھر آئی تھی، اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے گھر نہیں جاتی، جلدی کسی سے بات بھی نہیں کرتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بچیاں اپنی اپنی امیوں کے گھر جاتی ہیں، وہاں بیٹھ کے کسی وقت کوئی امی کی دوست آئی ہیں، کوئی رشتہ دار آئیں، اور پھر بعد میں مجھے تو آج مزہ ہی نہیں آیا، امی کے گھر جا کے ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکے۔ باتیں کیا کرنی ہوتی ہے؟ ساس کی برائی، نند کی برائی، فلاں کی برائی، اور کچھ وہاں سے برائیاں، بس تو وہ مزہ ہی نہیں آیا۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ تمباکو کا نشہ ہے، سگریٹ کا نشہ ہے، اور یہ گٹکے کا نشہ ہے۔ ہماری زبان کو بھی غیبت کا نشہ ہو گیا ہے کہ جب تک ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی بڑی برائی ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کرنا برائی سے بہت بڑی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں کیونکہ زبان کا نشہ ہے، بغیر اس کے ہماری زبان کو سکون نہیں آتا۔ یہی تو نہیں بلکہ ہم ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا وہ آئی تھی تو وہ کیا کہہ رہی تھی؟ تم کو پتا ہے کہ وہ کس وجہ سے آئی تھی؟ اس کو نہیں پتا کرنا، پھر بھی ہم بتا رہے ہیں اسے۔ ہماری عادت کا حصہ بن چکا ہے، کیونکہ بچپن سے ہم کہتے ہیں دیکھو دادی آئے تو یہ کہہ دینا، دادی آئے تو وہ کہہ دینا، اور تم ماں کے گھر ہو نا تو تم سو لو، ساس تمہیں نہیں سونے دے گی، ساس تمہیں نہیں سونے دے گی۔ بس تو ابھی سے اس کے دل میں ایک منفی سوچ آ گئی کہ جب سسرال میں جانا ہے تو مجھے وہاں پر سکون نہیں ملنا، تو اسی سوچ کے ساتھ وہ قدم رکھے گی اور پھر آ کے وہی باتیں آ کے سامنے سنائے گی۔ یہ وہ خرابیاں ہیں کہ جو ہماری عادت کا حصہ بن چکی ہیں۔ ہمیں بعض اوقات شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم باتوں باتوں میں کتنی کسی کی برائیاں کر چکے ہیں۔ ہمارے بڑے، کبھی ہمارے 2-4 دوست ہم بیٹھے ہوئے ہوں، گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو گزرتے ہوئے کہتے سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں نا، یعنی کسی دوسری کے تو بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہم بات کرتے کرتے ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ ہم کتنے برائی اپنے ذمے، کتنا بوجھ کسی کی برائی کر کے کر رہے ہیں، لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ اور اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ ایسی برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا گویا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تصور کریں کہ کسی کا بھائی نہ ہو، وہ مر چکا ہو، وہ حیات نہ ہو، اس کا جنازہ رکھا ہو، اسے نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں۔ کیا کوئی کرے گا ایسا؟ کبھی بھی کوئی نہیں کرے، لیکن ہم کو کراہیت دلانے کے لیے کہ یہ اتنی بڑی برائی ہے، اس لیے یہ مثال دی گئی ہے
لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس بڑی برائی سے نہ کراہیت محسوس کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں۔ تم مردوں کی برائی نہ کرو کیونکہ وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے، حدیث مبارکہ ہے۔ لیکن اچھا ہوا آزاد ہو گئے، وہ چلی گئی، جان چھوٹ گئی، انہوں نے تو جینا ہی حرام کر دیا تھا۔ کسی کے ورثے کا ہو، دیکھو کیسے اس نے میرے ورثے میں نہیں دیا، اللہ ہی پوچھے گا اس کو، اللہ تو پوچھے گا۔ لیکن ہمیں اس اللہ ہی نے تو منع کیا تھا کہ تم مردوں کی برائی نہ کرنا کیونکہ وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بڑے گناہ سے اپنی حفاظت میں لے لے اور ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ غیبت کتنی برائیوں کی جڑ ہے، کتنی ساری برائیاں ہم اس غیبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے زبانوں کی حفاظت کریں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔